یہ جو آپ نے پوزیس کرنے کی بات کی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے بیوی ہے میاں ہے یا بچے ہیں ہم ان کو پوزیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مجھے یہ خیال ہے کہ جب کوئی پوزیسڈ ہو جاتا ہے ویسے تو اس کو ایکسرسائز کرانا پڑتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جھاڑا پھونک ایکسورسزم کرانا پڑتا ہے، تو ہم ویسے کر لیتے ہیں سر۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا جیسے آج کل بھی ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی اس کو جن بھوت چمڑ گیا ہے، تو پھر اس بندے کو مار مار کے اس کا برکس نکال دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ چیخیں مارتا ہے تو کہتے ہیں جن بھوت چیخیں مار رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں معاملات جو ہے عزت آبرو سے طے کرنے چاہیے، گھروں میں بھی اور معاشرے میں بھی، اور جب ہم اپنے بچوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا بہن بھائیوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا دوستوں سے یا کولیگ سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سافٹر ورڈز استعمال کرنے چاہیے، ہمیں بڑے بڑے الفاظ کہہ کے دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو سی ای اوز ہوتے ہیں ان کے لیے احتیاط ہے کہ ان کی بات میں ویسے ہی بڑا وزن ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، میں اپروو نہیں کرتا اس کو، تو دوسرے کی جان نکل جاتی ہے، اور اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ جس کا دوسروں پہ اثر ہوتا ہے تو آپ کو اور بھی سافٹر ورڈز یوز کرنے چاہیے، اور آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو یا دوسرا حوصلہ ہی نہ ہار بیٹھے۔ اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کے، یعنی جب ہم اپنی غلطیاں جانتے ہیں، جب والدین جانتے ہیں کہ ان سے اپنا بلڈ پریشر یا شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، یا کوئی اوور ایٹنگ کا معاملہ ہے جو کنٹرول نہیں ہوتا، والد اپنے سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا، تو پھر اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیے پاکستان میں ہر لچا لفنگا جو خود بہت زیادہ کرپشن کرتا ہے وہ کرپشن کے خلاف باتیں کرنی شروع کرتا ہے۔ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ چور ہی بولے چورو چور۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دوسرے کو بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی ذرا جھانک کے دیکھ لینا چاہیے۔ ہم سب میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، پر ہماری کوتاہیاں، ہماری کرپشنیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان کو اچھالنے کی بجائے ہم اپنی کمپیٹنس کی بات کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ دوسرا کیا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا اپنا ہارن بھی بجانا پڑے گا، یعنی آپ کو اپنا بارے میں بھی کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ کہنے پڑیں گے۔ اگر آپ کسی جگہ جاب انٹرویو کے لیے گئے ہیں اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی خوبیاں کیا ہیں، تو آپ کسی شرمیلی کی طرح لوٹ پوٹ نہیں ہو جائیں گے، آپ بتائیں گے کہ آپ کی کیا خوبی ہیں، موقع محال کے مطابق یو کین بلو یور اون ہارن۔ لیکن دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اس کا کچھ حصہ ضرور واپس آپ کے اوپر آ کے گرے گا، اور پھر آپ کہیں گے نہیں یہ تو پرسنل معاملہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ جو میری بد کرداری ہے یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے، تو دوسرا کہتا ہے یہ جو میری کرپشن ہے یہ بھی میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ بھی میں بہت چھپ کے کرتا رہا ہوں، بہت پرائیویٹلی کرتا رہا ہوں۔ تو اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا، اور ہمیں اپنے گھروں میں بھی جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملات ڈیل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہاری عمر میں میں اتنا یوں ہوتا تھا یا تمہاری عمر میں ہم یہ کر لیا کرتے تھے۔ نہیں، آپ کے بچے جو ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو ترقی پہ اکسا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔